وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز سامعین، آج مختصر ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر ذکر. تو امت مسلمہ کی پہلی ماں، آپ کا نام حضرت خدیجہ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا. تعلق آپ کا قریش قبیلے سے تھا، اور سلسلہ نسب جو خاندانی ہے وہ چوتھی پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا. آپ کے والد خیل بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ، والدین دونوں قریشی تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں قریشی قبیلے سے تعلق تھا. جس وقت ابرہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی. پاک دامنی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سیرت سے متاثر ہو کر آپ نے نکاح کی دعوت دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے نبی پاک کی عمر 25 سال تھی جس وقت ان دونوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو یہ نکاح حضرت ابو طالب جو مولا عین شیر خدا کے والد محترم ہیں، انہوں نے نکاح پڑھایا. اور حق مار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ جو ہیں وہ دیے، 1 یا 2 اونٹنیاں ذبح کروائیں، اور یہ ولیمے کا کھانا تیار ہوا اور آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے اس خوشی میں سارے غلام جو تھے آپ نے وہ سارے آزاد کر دیے، جتنے بھی غلام تھے، خوشی لے کر، تاکہ شادی یادگار رہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے آپ دلی عزت کرتی، ہر بات میں حضور کی بات کو مقدم سمجھتی، یعنی کہیں کوئی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی آپ ترجیح دیتی تھی، اس کو بھی پہلے نمبر پہ رکھتی. تو آپ نے سارا مال، آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت زیادہ آپ کے پاس مال تھا، اور اس شادی سے پہلے آپ کے 1-2 نکاح ہوئے تھے، ان سے اولاد بھی تھی. تو بیوہ ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ آگے والا نکاح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو آپ نے سارا جتنا بھی مال تھا سارے کا سارا اسلام کے لیے آپ نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا. اور آغاز اسلام میں آپ کی دولت ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے کام آئی. جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، کوئی بھی کام ہے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے جب یعنی لوگ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مال دینا تو دور کی بات، حضور کی بات ہی نہیں سنتے تھے. تو اس وقت یہ عورت سارے کا سارا مال اپنا جو ہے وہ اسلام کے لیے انہوں نے پیش کیا. تو وصال کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کو بھولے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو بھولے نہیں. ان کی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے بھی نکاح نہیں کیا. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی تو حضور نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا. تو 25 سال تک محبوب خدا کی جانثاری خدمت گزاری میں آپ رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ بیوی عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
خدیجہ سے بڑھ کر کوئی اور مجھے زوجہ نہیں ملی، خدیجہ سے بڑھ کر کوئی اور زوجہ نہیں ملی۔ جب حضرت آپ حضور نے فرمایا کہ جب جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے سے میرے ساتھ کفر کیا تو اس وقت خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے خدیجہ نے مجھے سچا کہا، میری بات کو تسلیم کیا۔ جب لوگ کسی قسم کی کوئی چیز مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو خدیجہ نے سارا مال جو ہے میرے پاس جو ہے وہ لا کر اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور کرتے کرتے جب کثرت سے ذکر کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ کے علاوہ کوئی دنیا میں اور عورت نہیں آپ کے نظر میں، یعنی اس طرح آپ کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے، لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کرتے تو ضرور کچھ گوشت جو ہے وہ کہتے کہ جاؤ یہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو دے کے آؤ۔ جو میری زوجہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں ان کو باقاعدہ آپ جو ہے وہ بھیجتے۔ تو حضرت رمضان کو آپ کا وصال ہوا تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ پر یعنی پریشانی کی کیفیت تھی، پسینہ آیا ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک چادر لی اور آپ کے اوپر جو ہے وہ اوڑھ دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، تو لہذا آپ کا رب کبھی بھی کسی حوالے سے پریشان نہیں کرے گا۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ جو اس وقت حضور کے اوپر چادر دی گئی تھی وحی کے وقت اس چادر کا مجھے کفن ملے۔ تو جب یہ خواہش پوری ہونے لگی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدیجہ نے سارا مال اللہ فرما رہا ہے کہ میرے دین کے لیے قربان کیا ہے، اس کے کفن کا بندوبست اللہ نے فرمایا ہم کریں گے، اس کے کفن کا بندوبست ہم کریں گے۔ تو یہ اسلام کے حوالے سے ان کی قربانیاں تھی، تو ہمیں بھی جہاں اسلام کو ضرورت پڑے، دین اسلام کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر جو آپ کی یعنی وفائیں تھیں، محبتیں تھیں اپنے خامد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، وہ ہماری ماؤں کو کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، ان کو بھی یعنی یہ آپ کی تعلیمات پڑھ کر اس طرح اپنے خامد کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی، صرف حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ماریہ بنت رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد جو ہے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ساری اولاد آپ سے ہی پیدا ہوئی اور یہ نسب جو ہے وہ آگے چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی تمام بنات، آپ کا سارا خاندان، ان کے ساتھ محبت، ان کا ادب احترام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ